رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آپ کو وقت میں ویلکم کہتا ہوں. ہم نے کچھ دن پہلے کے مسائل پڑھے تھے اور آج ہم اور پرسوں ہم نے روزوں کے مسائل کچھ پڑھے تھے سورۃ البقرہ کی کچھ آیات کی تفسیر کرتے ہوئے, اور آج ہم حدیث کی کتاب ہے جس کا نام ہے بلوغ المرام. تو بلوغ المرام میں جو سبق ہے, جو باب ہے, اسی سے انشاءاللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کا علم نصیب فرمائے, اللہ رب العزت ہمیں دین کو سیکھنے کی توفیق دے, اور اللہ رب العزت ہم جو کچھ سیکھیں اور جو کچھ پڑھیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اس سے پہلے ہم نے روزوں کے مسائل کے سلسلے میں جو پہلا سبق پڑھا تھا اس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 182 سے لے کر 186 تک پڑھا تھا. تو اس میں جو سب سے پہلی آیت ہے اس میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, کہ ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے. تو میں یہاں پر ایک دو سوالات کرنا چاہتا ہوں آپ سے, کہ یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو سبق یاد ہے کہ نہیں. الصیام کا جو لفظ ہے کتب علیکم الصیام, کہ آپ پر صیام فرض کیا گیا ہے, یعنی روزہ فرض کیا گیا ہے. تو الصیام کا عربی ڈکشنری میں معنی کیا ہے اور شریعت کی اصطلاح میں اس کا معنی کیا ہے؟ جن صاحب کو معلوم ہو وہ لکھ کر کے بتا دیں. سب سے پہلے الصیام یا الصوم کا جو لفظ ہے اس کا عربی ڈکشنری میں کیا معنی ہے؟ جی, یہ محمد حسین صاحب نے لکھا ہے رکنا. بالکل صحیح جواب ہے. الصوم یا الصیام کا معنی ہے الصوم یا الصیام کا معنی ہے رکنا. خورشید صاحب نے بھی بالکل صحیح جواب دیا ہے. جیسا کہ میں نے اس کی ایک مثال دی تھی سورۃ مریم میں. سورۃ مریم میں اللہ رب العزت نے مریم کو اس بات کی تلقین کی تھی اما ترین من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما, کہ جب تم کسی بشر کو دیکھو, انسان کو دیکھو, تو تم یہ کہنا کہ میں نے آج صوم کی نظر مانی ہے. تو وہ جو صوم تھا جس کی نظر مانی تھی حضرت مریم علیہ السلام نے, وہ صوم کیا تھا؟ کس چیز سے رکنے کا نام تھا وہ صوم؟ ہاں جی, کون سا بتائیں گے؟ لکھ کے بتا دیں. حضرت مریم علیہ السلام سے کس چیز سے رکنے سے کہا گیا تھا کہ آپ کہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہے, صوم رکھا ہے؟ جی, بات چیت کرنے سے. بالکل صحیح ہے. بات چیت کرنے سے منع کیا تھا, تو اسی کو کہ بات چیت سے رکنا ہے آپ نے, اسی کو صوم کہا گیا. تو یہ عربی ڈکشنری میں الصوم یا صیام کا معنی ہے. اصطلاح میں اس کا معنی کیا ہے؟ شریعت کی اصطلاح میں الصوم یا صیام کا معنی کیا ہے؟ کون سا بتائیں گے؟ لکھ کر کے بتا دیں. شریعت کی اصطلاح میں الصوم یا الصیام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نہیں, یہ شریعت کی اصطلاح میں یہ ڈیفینیشن نہیں. حلال اور حرام چیزوں سے رکنا نہیں, یہ معنی نہیں. یہ اس کی اصطلاحی تعریف نہیں. اس کی ڈیفینیشن بتائیں. الصوم یا صیام, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے عربی زبان میں یا شریعت کی اصطلاح میں؟ ہاں جی, کسی اور صاحب کو معلوم ہو تو بتا دیں. طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور شہوت سے رکنا. یہ سعید یوسف بھائی نے لکھا ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح جواب ہے.
کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اسی طرح روزہ توڑنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام سے پرہیز کرنا، ان سے رکنا، ان سے اجتناب کرنا، یہ شریعت اس طرح میں صوم کی ڈیفینیشن ہے یا اس کی تعریف ہے۔ ہم نے صوم کی فرضیت کے لیے اللہ نے جو فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تو روزہ کی فرضیت کے لیے ہم نے کچھ شرطیں ذکر کی تھیں۔ وہ شرطیں کیا ہیں ذرا جلدی جلدی بتا دیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ روزہ فرض ہونے کی پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا۔ بہت اچھا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ بالغ ہونا۔ تیسری شرط ہے عاقل ہونا۔ مسلمان، عاقل، بالغ اور صحت، جی تندرست ہونا اور مقیم ہونا، تندرست ہونا اور مقیم ہونا اور رکاوٹ نہ ہو، بالکل صحیح ہے۔ تو یہ 6 شرطیں ہیں روزہ کے فرض ہونے کی۔ روزہ اس مسلمان پہ فرض ہوگا جو عاقل ہو، بالغ ہو، صحت مند ہو، مقیم ہو اور اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور اس رکاوٹ کا تعلق عورتوں سے ہے، یعنی عورت حیض اور نفاس کی حالت میں نہ ہو۔ عورت حیض اور نفاس سے پاک ہو تبھی اس پر فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے، ورنہ حیض اور نفاس کے خون کی حالت میں عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، اور جتنے دنوں کے روزے چھوڑے وہ بعد میں ان روزوں کو قضا کر لیتے۔ آئیے اب ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ بلوغ المرام میں روزوں کے مسائل کے متعلق جو چیپٹر ہے، ہم نے اس چیپٹر سے کچھ احادیث پڑھنی ہیں آج، اور اسی طرح پھر اگلے سبقوں میں بھی کچھ احادیث پڑھیں گے اور ان احادیث کی روشنی میں کچھ مسائل کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصم، متفق علیہ۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے اور یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ متفق علیہ سے مراد اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی حدیث کی کتابوں کے اندر روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رمضان سے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے کا روزہ نہ رکھنا۔ اب آپ ذرا غور کریں، آپ نے فرمایا لا تقدموا رمضان، کہ رمضان سے پہلے تم 1 یا 2 دن کا روزہ نہ رکھنا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ماہ رمضان پر رمضان کا لفظ بولا جا سکتا ہے۔ ماہ رمضان پر رمضان کا لفظ بولا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک حدیث کے اندر یہ آیا ہے کہ لا تقولوا جاء رمضان، کہ تم یوں نہ کہا کرو کہ رمضان آ گیا۔ فإن رمضان اسم من اسماء اللہ، کیونکہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ولكن قولوا جاء شهر رمضان، لیکن تم یہ کہا کرو کہ رمضان کا مہینہ آ گیا۔ اس حدیث میں گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یوں نہ کہو کہ رمضان آ گیا، بلکہ یوں کہا کرو کہ رمضان کا مہینہ آ گیا۔ یہ کیوں نہ کہو کہ رمضان آ گیا؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے اور یہ قابل حجت نہیں ہے۔ تو ابھی جو ہم نے حدیث شروع کی ہے اس میں فرمایا لا تقدموا رمضان، گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ماہ رمضان پر رمضان کا لفظ بولا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ماہ رمضان پر رمضان کا لفظ بولنا جائز ہے۔ فرمایا رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے کا روزہ نہ رکھنا۔ یہ کیوں منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس کے 2 مقاصد ہو سکتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے سے 1 یا 2 دن پہلے احتیاطاً روزے رکھنا شروع کر دیں، اور ان کا نظریہ یہ ہو کہ ہو سکتا ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہو 1-2 دن پہلے، تو احتیاطاً وہ رمضان کے روزوں کی نیت کر کے وہ رمضان کے روزے شروع کر دیں۔ اس سے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ احتیاطی روزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں وہ یقین پر مبنی ہیں، کہ جب یہ یقین ہو جائے کہ شعبان کا مہینہ ختم ہو گیا ہے اور رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو تب آپ رمضان کے روزے رکھنا شروع کر دیں، ورنہ احتیاط کے طور پر 1-2 دن پہلے کے روزے رکھنا رمضان کی نیت کے ساتھ، رمضان کے روزوں کا ارادہ کرتے ہوئے، اس سے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
ایک تو احتیاطی روزہ مقصود ہو سکتا ہے جس سے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دوسرا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے 1 یا 2 دن پہلے استقبالی روزہ رکھیں، رمضان کے مہینے کا استقبال کرتے ہوئے 1 یا 2 دن پہلے کا روزہ رکھنا شروع کر دیں، تو اس سے بھی منع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے 1 یا 2 دن پہلے کا روزہ نہ تو احتیاط کے طور پر رکھنا ہے اور نہ ہی استقبال کے طور پر رکھنا ہے۔ احتیاطی روزے کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے اور استقبالی روزے کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، گویا کہ شعبان کے آخری 1 یا 2 دن کا روزہ رکھنے سے منع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس احتیاط کی نیت سے ہو یا پھر استقبال رمضان کی نیت سے ہو۔ ہاں ایک ایگزمپشن ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا الا رجل كان يصوم صوما فليصمه، اگر ہاں وہ آدمی جو کہ روزہ رکھتا تھا فليصمه اپنی روٹین کے مطابق، تو وہ اپنی روٹین کے مطابق روزہ رکھ سکتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ روٹین کے مطابق ایک شخص فرض کریں کہ وہ جمعرات اور پیر اور جمعرات کے روزے رکھتا ہو، ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات کے روزے رکھتا ہو، تو اگر رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے 1 یا 2 دن پہلے یہی 2 دن آ جائیں، پیر کا دن آ جائے یا جمعرات کا دن آ جائے، جیسے کہ اس سال ایسے ہو رہا ہے کہ یہ جو جمعرات کا دن ہے یہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے 1 دن پہلے آ رہا ہے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جمعہ کے دن رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا اور رمضان کا پہلا روزہ جمعہ کے دن ہوگا، تو گویا کہ اس جمعرات کا جو دن ہے، آئندہ جمعرات کا، یہ جمعرات کا دن جو ہے یہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے 1 دن پہلے آ رہا ہے۔ اس 1 دن کا روزہ، جمعرات کے دن کا روزہ وہ شخص رکھ سکتا ہے جو جس کی روٹین بنی ہوئی ہو کہ وہ ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، تو اس جمعرات کو بھی رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اگر روٹین کے مطابق اگر وہ، جیسے کہ میں نے پہلے کہا، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے اور رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے فرض کریں سوموار پیر کا دن آ جاتا ہے، تو اپنی روٹین کے مطابق پیر کے دن کا روزہ رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے فرض کریں کسی شخص نے نظر مانی ہو، میری بات توجہ سے سنتے رہیں، فرض کر لیں کسی شخص نے نظر مانی ہو، نظر کس چیز کی مانی؟ اس نے نظر یہ مانی ہو کہ میں ہر مہینے کے آخری 2 دنوں کے روزے رکھوں گا، اس کی نظر مانی ہو کہ میں ہر مہینے کے آخری، ہر اسلامی مہینے کے آخری 2 دنوں کے روزے رکھوں گا، تو اپنی اس نظر کو پورا کرنے کی خاطر وہ شعبان کے آخری 2 دنوں کے روزے رکھ سکتا ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے 2 دن پہلے کے روزے رکھ سکتا ہے، کیونکہ اس کی نظر چل رہی ہے اور وہ ہر مہینے اسی طرح اس کی روٹین بنی ہوئی ہے، ہر مہینے اس کی روٹین بنی ہوئی ہے کہ ہر اسلامی مہینے کے آخر میں وہ 2 دن کے روزے رکھتا ہے، تو شعبان کے آخر میں بھی اپنی روٹین کے مطابق وہ روزے رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو گویا کہ اس حدیث سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے 1 یا 2 دن کا احتیاطی روزہ رکھنا بھی جائز نہیں اور استقبالی روزہ رکھنا بھی جائز نہیں۔ ہاں وہ شخص جو کہ روٹین کے مطابق روزے رکھ رہا ہو اور اس کی روٹین کے اندر ہی وہ دن بھی آ جائیں جو شعبان کے آخری 1-2 دن ہوں رمضان سے پہلے، تو اپنی روٹین کے مطابق وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اگلی حدیث شروع کرنے سے پہلے میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ حدیث جو ہم نے ابھی پڑھی ہے اس کا معنی اور مفہوم واضح ہے یا اس میں کوئی مسئلہ ہے، اس میں کوئی ابہام ہے، کوئی اشکال ہے؟ تو آپ حضرات بتا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ سبق جو ہے یہ سیکھنے کے لیے ہے اور سکھلانے کے لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم ایسے پڑھتے چلے جائیں اور کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے ہم اس کی پرواہ نہ کریں، نہیں۔ کیا یہ جو حدیث ہم نے ابھی پڑھی ہے کیا اس کا معنی مفہوم واضح ہے اور اس سے ہم نے جو مسائل اس میں بیان کیے ہیں کیا وہ مسائل واضح ہیں؟ مجھے لکھ کے بتا دیں کہ کیا پہلی حدیث سے ہم نے جو مسائل اخذ کیے ہیں، جو مسائل ہم نے پڑھے، کیا وہ واضح ہیں یا ان میں کسی قسم کے اشکال ہے؟ چلیں کچھ حضرات نے بتا دیا ہے کہ حدیث کا مفہوم اور اس کا معنی واضح ہے۔ چلیں اگلی حدیث شروع کرتے ہیں۔ وعن عمار بن یاسر
یہ خورشید صاحب نے لکھا ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھے تو اس کا ثواب ملے گا۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک شروع ہونے سے 1 یا 2 دن پہلے کا روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ منع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے وہ روزہ رکھے گا، اس کی روٹین نہیں ہے، اپنی روٹین کے مطابق روزہ نہیں رکھتا، لیکن صرف احتیاط کے طور پر روزہ رکھے یا استقبال کے طور پر روزہ رکھے تو اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ خدشہ ہے کہ اس کو گناہ ملے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی جان بوجھ کے مخالفت کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں کہ آپ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے 1 یا 2 دن پہلے کا روزہ آپ نے نہیں رکھنا ہے۔ تو اور یہ شخص جب وہ جان بوجھ کر رکھے گا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے، جس پر اس کو گناہ ہوگا۔ لیکن اگر روٹین کے مطابق وہ رکھتا ہے تو یقیناً اس کو ثواب ہوگا۔ روٹین میں اگر وہ روزے رکھ رہا ہے اور اس کی روٹین کے اندر ہی وہ دن بھی آتے ہیں جو رمضان شروع ہونے سے 1 یا 2 دن پہلے ہیں، تو ان دنوں کے اندر وہ روٹین کے مطابق روزے رکھ سکتا ہے اور اس کو یقیناً ثواب ملے گا۔ اچھا جی، دوسری حدیث عن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ذلیل القدر صحابی ہیں۔ یہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے شروع میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا، اور انہیں اسلام قبول کرنے کے بعد بہت اذیتیں دی گئی تھیں، بڑی مصیبتیں ان کو جھیلنا پڑی تھیں۔ تو یہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص اس دن کا روزہ رکھے جس میں شک والے دن کا روزہ رکھے تو اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ ابو القاسم سے مراد ہمارے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی کنیت ابو القاسم تھی۔ تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ مدد ریاض صاحب نے لکھا ہے کہ آواز نہیں آ رہی۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ جو شخص اس دن کا روزہ رکھے جس میں شک ہو تو اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ شک والے دن سے مراد کون سا دن ہے؟ آپ میں سے جو صاحب جانتے ہیں وہ لکھ کے بتا دیں۔ شک والے دن کا روزہ جو ہے، اس سے کون سے دن کا روزہ مراد ہے؟ شک والا دن کون سا دن ہوتا ہے؟ لاسٹ ڈے آف شعبان، بالکل صحیح کہا ہے۔ شعبان کا آخری دن، یعنی شعبان کا جو 30واں دن ہے وہ شک والا دن ہوتا ہے۔ شک والا دن کیسے ہوتا ہے؟ شک والا دن وہ تب ہوگا جب 29 شعبان کو مسئلہ صاف نہ ہو، بادل چھائے ہوئے ہوں، جی مسئلہ صاف نہ ہو، بادل چھائے ہوئے ہوں اور چاند کے نظر آنے کا امکان نہ ہو، تو اگلے دن شک ہو سکتا ہے، یعنی یہ شک یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کل کا دن شعبان کا 30واں دن ہو، آخری دن ہو، اور یہ بھی شک ہو سکتا ہے کہ 29 شعبان کی شام کو رمضان المبارک کے مہینے کا چاند نظر آ گیا ہو اور اگلا دن رمضان المبارک کا پہلا دن ہو۔ تو اگلا دن جو 29 شعبان کے بعد جو اگلا دن آئے گا وہ دن شک والا دن ہوگا، لیکن اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ 29 شعبان کو مطلع صاف نہ ہو۔ اگر مطلع صاف ہو، چاند دکھنے کا امکان ہو، چاند نظر آنے کا امکان ہو، اور پھر چاند نظر نہ آئے، تو پھر اگلا دن جو ہے وہ شعبان کا 30واں دن ہوگا یقینی طور پر، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہوگا۔ پھر اگلا دن شعبان کا 30واں دن ہوگا اور اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہوگا۔ شک تب ہوگا اس دن کے اندر جب شعبان کے 29ویں دن کی شام کو مطلع صاف نہ ہو، بادل چھائے ہوئے ہوں اور چاند نہ دکھ رہا ہو، تو پھر اگلا دن شک کا دن ہوگا۔ تو شک والا دن جو ہے اس کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص شک والے دن کا روزہ رکھے گا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شک والے دن کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔
چلیں اب تیسری حدیث پڑھتے ہیں. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له ولمسلم فإن غمي عليكم فاقدروا له 30 وللبخاري فأكملوا العدة 30. وله في حديث أبي هريرة فأكملوا عدة شعبان 30. یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. یہ جو بھائی نے سوال کیا ہے کہ اسی طرح رمضان کا لاسٹ ڈے یعنی رمضان کا جو 29واں دن ہے 29ویں دن اگر بادل چھائے ہوئے ہوں مطلب صاف نہ ہو تو پھر اگلا دن جو ہے وہ بھی کیا شک کا دن ہوگا؟ نہیں میرے بھائی، اگلا دن شک کا دن نہیں ہوگا. اگر اس دن مطلب صاف نہیں اور چاند کے نظر آنے کے امکانات نہیں ہیں تو پھر اگلا دن یقینی طور پر رمضان المبارک کا دن ہوگا، 30واں دن ہوگا. اگلا دن رمضان المبارک کا 30واں دن ہوگا. پھر آپ کو رمضان کا آخری دن جو ہے رمضان کے آخری دن روزہ رکھنا ہوگا، وہ شک کا دن نہیں ہوگا. شروع کی. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ارشاد فرما رہے تھے اذا رأيتموه فصوموا، جب تم چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور پھر جب تم چاند دیکھو تو روزہ چھوڑ دو. یعنی رمضان کا چاند دیکھو تو رمضان کے روزے رکھنا شروع کر دو اور جب شوال کا چاند دیکھو تو رمضان کے روزے چھوڑ دو. فإن غم علیکم، اگر تمہارے اوپر بادل چھا جائیں، فاقدروا لہ، تو پھر تم کیا کرو، پھر تم اس کی گنتی کو مکمل کرو، یعنی مہینے کی گنتی کو مکمل کرو. فإن غم علیکم فاقدروا لہ 30. دوسری روایت میں الفاظ ہیں کہ اگر بادل چھا جائیں اور چاند کے نظر آنے کا امکان نہ ہو تو پھر کیا کریں، پھر آپ 30 دن مکمل کر لیں، یعنی شعبان کے بھی 30 دن مکمل کر لیں اور اسی طرح رمضان کے بھی 30 دن مکمل کر لیں. فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30. ایک روایت میں ہے کہ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30 کہ 30 کی گنتی مکمل کر لو، یعنی شعبان کی بھی گنتی 30 میں مکمل کرو اور رمضان کی گنتی بھی اسی طرح سے 30 کے ساتھ مکمل کرو. تو یہ جو حدیث ہے، اس حدیث میں کئی مسائل ہیں. اس سے سب سے پہلے جو مسئلہ اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے تو اس کے ساتھ ہی رمضان کے روزے فرض ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ہی رمضان کے روزوں کو سٹارٹ کرنا اور اس رمضان کے روزوں کو شروع کرنا فرض ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کی ابتدا اور رمضان المبارک کے روزوں کی انتہا، ابتدا اور انتہا دونوں کے لیے دونوں کا جو دار و مدار ہے وہ کس چیز پر ہے؟ دونوں کا دار و مدار فلکی حساب پر نہیں ہے، ماہرین فلکیات کی پیشین گوئیوں پر نہیں ہے، بلکہ دونوں چیزوں کا مدار جو ہے، دار و مدار جو ہے وہ رؤیت ہلال پر ہے کہ جب چاند نظر آ جائے تو آپ رمضان کے روزے رکھنا شروع کریں اور جب شوال کا چاند نظر آ جائے تو پھر آپ رمضان کے روزے چھوڑ دیں. گویا کہ رمضان المبارک کی ابتدا کرنے کے لیے دار و مدار کس چیز پر ہے؟ جی چاند نظر آنے پر ہے، دار و مدار چاند نظر آنے پر ہے. اور اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ ختم کرنے کے لیے بھی کس چیز کو دیکھا جائے گا؟ وہ چاند کے نظر آنے کو دیکھا جائے گا کہ شوال کا چاند نظر آیا ہے یا نہیں. اور یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا رأیتموہ فصوموا، کہ جب تم چاند کو دیکھ لو تو روزہ رکھنا شروع کرو،
اور جب تم چاند کو دیکھ لو تو روزے رکھنا بند کر دو، کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمام کے تمام لوگوں کے لیے چاند دیکھنا ضروری ہے؟ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب چاند دیکھو تو روزہ رکھنا شروع کرو اور پھر جب چاند دیکھو تو روزہ رکھنا بند کر دو، تو کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمام کے تمام لوگوں کے لیے چاند دیکھنا فرض ہے، ضروری ہے؟ نہیں، تمام کے تمام لوگوں کے لیے چاند دیکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ ہم اگلے احادیث کے اندر بیان کرنے والے ہیں کہ اگر کسی ایک ملک کے اندر جس کا مطلب ایک ہی ہو، یعنی چاند کے شروع ہونے کی جگہ ایک ہی ہو پورے ملک کے لیے، تو اس ملک کے اندر ایک سچا مسلمان، ایک دیانتدار مسلمان اگر گواہی دے دے کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے، تو اس کی گواہی کو قبول کرتے ہوئے اس پورے ملک کے لوگوں کو حکم دیا جائے گا کہ وہ روزوں کی ابتدا کریں۔ اور اسی طرح اگر رمضان کے مہینے کے اختتام پر ایک ہی شخص جو ہے وہ سچا ہو، دیانتدار ہو، مسلمان ہو، اگر وہ گواہی دے کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے، تو اس کی گواہی کو قبول کرتے ہوئے رمضان مبارک کے مہینے کے اختتام کا اعلان کر دیا جائے گا، اور پھر شوال کا مہینہ شروع ہوگا اور عید کی نماز پڑھی جائے گی۔ گویا کہ تمام کے تمام لوگوں کے لیے چاند کو دیکھنا فرض نہیں، نہ رمضان کی ابتدا میں اور نہ ہی رمضان کی انتہا پر۔ صرف ایک سچا مسلمان، دیانتدار مسلمان اگر گواہی دے دے، جیسا کہ اگلی احادیث آ رہی ہیں، تو اس کی گواہی کو قبول کرتے ہوئے رمضان مبارک کا مہینہ شروع کر دیا جائے گا، اور اسی طرح پھر رمضان کے آخر میں ایک ہی سچے دیانتدار مسلمان کی گواہی کو قبول کرتے ہوئے رمضان مبارک کے روزوں کو ختم کر دیا جائے گا اور پھر عید پڑھی جائے گی۔ اچھا جی، یہاں پر ایک بڑا ہی اہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ کیا پوری امت اسلامیہ کے لوگ اس بات کے پابند ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی چاند نظر آ جائے، دنیا میں جہاں کہیں بھی چاند نظر آ جائے تو پھر پوری دنیا کے مسلمان اسی کے مطابق روزہ رکھنا شروع کر دیں، اور پھر پوری دنیا کے مسلمان اسی کے مطابق رمضان مبارک کے مہینوں کو ختم کریں اور وہ عید کی نماز ادا کریں؟ تو یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر اختلاف مطالع کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ درست نہیں ہے کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی ایک مسلمان چاند دیکھ لے تو ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ضروری ہو جائے گا کہ وہ رمضان کا مہینہ شروع کر دیں اور روزے رکھنا شروع کر دیں، اور اسی طرح رمضان کے آخر میں پوری دنیا میں اگر کہیں بھی کوئی ایک مسلمان چاند دیکھ لے شوال کا، تو سب کے سب لوگوں پر یہ لازم ہو جائے کہ وہ روزے ختم کر کے عید کی نماز پڑھیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسلام کے اندر جو چیز معتبر ہے وہ یہ ہے کہ جن جن لوگوں کا مطلع ایک ہوگا یا جن جن ملکوں کا مطلع ایک ہوگا چاند کا، ان تمام ملکوں کے لیے ایک ہی شخص کی گواہی کافی ہوگی، اور باقی ملکوں کا جن کا مطلع مختلف ہوگا چاند کا، تو وہ اپنے ملک کی رویت کے مطابق اپنے ملک کی رویت کے مطابق وہ رمضان کا مہینہ شروع کریں گے، اور اسی طرح وہ اپنے ملک کی رویت کے مطابق وہ عید کی نماز بھی پڑھیں گے۔ ارے بھائی، یہ سوال تو ابھی بہت قبل از وقت ہے کہ عید کی نماز گھر میں کیسے پڑھی جائے گی؟ انشاءاللہ گھر میں نہیں پڑھنی پڑے گی آپ کو، اس سے پہلے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور اللہ رب العزت سے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے پہلے حالات نارمل ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھی جائے گی یا مساجد میں پڑھی جائے گی باذن اللہ تعالیٰ۔ بہرحال یہ سوال قبل از وقت ہے، جب وقت آئے گا تو اس کا جواب بھی انشاءاللہ دے دیا جائے گا۔ تو بات ہی کر رہا تھا کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک ہی جگہ پر اگر چاند نظر آئے تو اس کی وجہ سے ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اختلاف مطالع کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اور اختلاف مطالع کا اعتبار کس طرح کیا جاتا ہے، اس کے لیے میں آپ کو صحیح مسلم کی ایک حدیث پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ اس حدیث میں یہ ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2528 ہے، 2528 سوری 1087، اس حدیث کا نمبر ہے 1087۔ اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ حضرت قریب بیان کرتے ہیں کہ ام الفضل
اس حدیث کو ذرا توجہ سے سنیے گا۔ حضرت ام الفضل بنت الحارث نے حضرت قریب کو شام کی طرف بھیجا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ کہتے ہیں میں شام میں پہنچا تو شام میں آ کر میں نے ام الفضل بنت الحارث کا جو کام تھا وہ کام کیا، اور اسی دوران رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو گیا۔ وانا بالشام، کہتے ہیں میں شام میں تھا تو رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا۔ فرأيت الهلال ليلة الجمعہ، کہتے ہیں میں نے شام کے اندر رمضان المبارک کا چاند تب دیکھا، جمعہ کی رات کو دیکھا۔ ثم قدمت المدینہ فی آخر الشہر، کہتے پھر میں مہینے کے آخر میں یعنی رمضان کے مہینے کے آخر میں مدینہ منورہ میں پہنچا تو مجھ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے کہ متى رأيتم الهلال، کہ تم جب شام میں تھے تو شام کے اندر تم لوگوں نے چاند کب دیکھا تھا رمضان کا؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعہ، تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہم نے تو جمعہ کی رات کو رمضان کا چاند دیکھا تھا۔ تو انہوں نے کہا انت رأیتہ، کیا تم نے خود دیکھا تھا؟ فقلت نعم، تو میں نے کہا ہاں میں نے خود ہی دیکھا تھا۔ ورآہ الناس، اور لوگوں نے بھی دیکھا تھا۔ وصاموا وصام معاویہ، چنانچہ جب جمعہ کی رات کو چاند دیکھ لیا گیا، میں نے بھی دیکھا، لوگوں نے بھی دیکھا، تو تمام لوگوں نے روزہ رکھا، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ شام کے اندر خلیفہ تھے انہوں نے بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے لکننا رأیناہ لیلۃ السبت، ہم نے یہاں پر رمضان کا چاند جو ہے وہ تو ہفتے کے دن دیکھا تھا، یعنی آپ لوگوں سے ایک دن بعد دیکھا، یعنی شام کے لوگوں نے ایک دن پہلے چاند دیکھا، اور ہم مکہ مدینہ والوں نے رمضان کا چاند جو ہے وہ ہفتہ کی رات کو دیکھا، ایک دن بعد دیکھا، گویا کہ ایک دن کا فرق آ گیا۔ فلا نزال نصوم حتى نكمل 30، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم تو روزہ رکھتے رہیں گے یہاں تک کہ ہم 30 کی گنتی پوری کر لیں، یا پھر 29 کو ہی ہم چاند کو دیکھ لیں۔ تو جیسے ہی یا تو 29 کو اگر چاند نظر آ گیا تو ہم رمضان کے روزے ختم کر دیں گے، اور اگر نظر نہیں آیا تو پھر ہم 30 کی گنتی کو پورا کریں گے۔ تو قریب کہتے ہیں میں نے کہا اولا تکتفی برؤیت معاویہ وصیامہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے شام کے اندر جو چاند دیکھا ان کی رویت اور جس طرح انہوں نے روزہ رکھا، کیا آپ اس کا اعتبار نہیں کرتے؟ اب جیسے کہ لوگ کہتے ہیں نا جی دیکھیں اگر سعودی عرب کے اندر چاند نظر آ گیا تو پھر پاکستان اور انڈیا والے بھی اسی طرح سے روزہ رکھیں، امریکہ کینیڈا والے بھی اسی طرح سے روزہ رکھیں۔ تو بالکل یہی سوال حضرت قریب نے کیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا آپ اہل شام کی جو رویت ہے، جو جمعہ کے دن انہوں نے چاند کو دیکھا تھا، تو کیا آپ اس کا اعتبار نہیں کرتے ہیں؟ فقال لا، تو عبداللہ بن عباس نے کہا نہیں، ہم اس طرح نہیں کر سکتے۔ ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا حکم دیا تھا۔ کس بات کا؟ کہ ہر جگہ کے لوگ، ہر ملک کے لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی رویت کے مطابق وہ رمضان کا مہینہ شروع کریں اور رمضان کا مہینہ ختم کریں۔ گویا کہ اس سے ثابت یہ ہوا کہ اگر کسی ایک جگہ پہ رمضان کا چاند نظر آ جائے پوری دنیا کے اندر، فرض کر لیں سعودی عرب کے اندر چاند نظر آ گیا، تو پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ بھی اسی کے مطابق روزہ رکھنا شروع کریں۔ اسی طرح ملائیشیا، انڈونیشیا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ان ملکوں کے لوگوں کے لیے بھی یہ لازم نہیں ہے کہ وہ سعودی عرب کی رویت کے مطابق ہی روزہ رکھیں اور اسی کے مطابق وہ عید کریں۔ اسی طرح امریکہ، کینیڈا، یورپ وغیرہ کے لیے بھی ضروری نہیں کہ وہ بھی سعودی عرب کی رویت کے مطابق ہی یا کسی اور اسلامی ملک کی رویت کے مطابق وہ روزے رکھنا شروع کریں اور وہ اسی طرح سے روزے رکھنا بند کر دیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، نہ یہ کبھی تاریخ اسلام میں ایسا تھا اور نہ ہی اب یہ ہو سکتا ہے۔ شروع میں بھی اسلام کے اولین دور کے اندر بھی، جیسا کہ ابھی ہم نے حدیث پڑھی ہے، صحابہ کرام ہر ملک کی رویت کا اعتبار کرتے تھے۔ اہل شام اپنی رویت کے مطابق روزہ رکھنا شروع کرتے تھے اور اہل مکہ اور اہل مدینہ اپنی رویت کے مطابق روزہ شروع کرتے تھے۔ تو اس لیے جہاں جہاں مطلع چاند کا ایک ہو، وہاں کے جتنے بھی شہر ہوں یا جتنے بھی ملک ہوں، وہ سارے کے سارے ملکوں کے لوگ ایک ہی مطلع کے مطابق جب رویت ثابت ہو جائے گی تو وہ روزہ رکھنا شروع کریں گے اور اسی طرح روزہ رکھنا بند کریں گے۔ تو یہ جو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اذا رأیتموہ فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا، یہ بھی اسی بات کی دلیل ہے کہ جب آپ
چاند کو دیکھیں تو روزہ رکھنا شروع کریں، اور جب چاند کو دیکھیں تو روزہ رکھنا بند کر دیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چاند کا نظر آنا جو ہے یہ اصل میں اسی پر دار و مدار ہوگا رمضان کا مہینہ شروع کرنے کے لیے اور رمضان کا مہینہ ختم کرنے کے لیے۔ لیکن اس حدیث میں ایک اور بات بھی بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر 29 کی شام کو، یعنی 29 شعبان کی شام کو اگر بادل چھا جائیں، مطلب صاف نہ ہو، یا پھر 29 رمضان کی شام کو بادل چھائے ہوئے ہوں، مطلب صاف نہ ہو، چاند کے نظر آنے کا امکان نہ ہو، تو پھر اگلے دن کیا کیا جائے؟ اگلا دن پھر شعبان کا 30واں دن ہوگا، اور اس کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہوگا، اور اسی طرح رمضان کے شروع آخر میں 29 کو اگر یہی صورتحال ہو تو پھر اگلا دن رمضان کا 30واں دن ہوگا، اور اس کے بعد پھر شوال کا پہلا دن ہوگا اور عید الفطر منائی جائے گی۔ تو اس حدیث میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ رؤیت ہلال اصل چیز ہے، اور اسی پر دار و مدار ہے رمضان کا مہینہ شروع کرنے کے لیے بھی اور رمضان کا مہینہ ختم کرنے کے لیے بھی۔ چلیں ہم آگے پڑھتے ہیں، دو حدیثیں اور پڑھ لیتے ہیں، دو حدیثیں آگے اور پڑھ کے انشاءاللہ ہم آج کا سبق جو ہے وہ ختم کریں گے انشاءاللہ۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے چاند کو دیکھنے کی کوشش کی تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے چاند کو دیکھا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے جب چاند کو ڈھونڈا، چاند کو دیکھنے کی کوشش کی، اور یہ رمضان کا چاند تھا، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک صحابی کی گواہی کو قبول کرتے ہوئے فرمایا تھا فصام، تو آپ نے روزہ رکھا، وامر الناس بصیامہ، اور آپ نے لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع کرنے کے لیے ایک ہی شخص کی رؤیت کافی ہے۔ ایک ہی شخص اگر گواہی دے دے کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے تو اس کی گواہی کو قبول کرتے ہوئے رمضان کا مہینہ شروع کر دیا جائے گا، یا پھر شعبان کے 30 دن مکمل کرنے کے بعد اگر 29 کو پتہ نہیں چلتا چاند کا، تو پھر شعبان کے 30 دن مکمل کرنے کے بعد اس کے بعد پھر رمضان کا مہینہ شروع کر دیا جائے گا۔ آخری حدیث آج کے سبق کی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان اعرابیا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رأيت الهلال فقال اتشهد ان لا اله الا الله قال نعم قال اتشهد ان محمد رسول الله قال نعم قال فأذن في الناس يا بلال ان يصوموا غدا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حدیث توجہ سے سنیے، کہ ایک بدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ایک اعرابی، ایک بدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ انی رأیت الہلال، میں نے چاند دیکھ لیا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں یہ ایک بدو تھا، ایک دیہاتی شخص تھا، یہ کوئی بہت بڑا عالم نہیں تھا، لیکن ایک سچا مسلمان تھا، چاہے وہ دیہاتی تھا، ایک سچا مسلمان تھا۔ اس نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی انی رأیت الہلال، کہ میں نے رمضان کا چاند دیکھ لیا ہے۔ تو آپ نے کنفرم کرنے کے لیے کہ کیا واقعہ یہ سچا مسلمان ہے، آپ نے اس سے دو سوال کیے تھے۔ آپ نے پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں؟ اس نے کہا جی بالکل میں گواہی دیتا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا جی بالکل میں گواہی دیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اس ایک بدو، ایک اعرابی صحابی کی شہادت اور اس کی گواہی کو قبول کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا کہ فأذن فی الناس یا بلال، اے بلال لوگوں میں اعلان کر دو ان یصوموا غدا، کہ وہ کل کا روزہ رکھیں۔ اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس حدیث سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے چاند کی رؤیت کے لیے کوئی 10 یا 15 یا 20 یا 50 افراد کی گواہی ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف ایک سچا مسلمان اگر گواہی دے دے تو اس کی گواہی کو قبول کرتے ہوئے رمضان المبارک کا مہینہ شروع کر دیا جائے گا، یعنی اس کے روزے شروع کر دیے جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کی گواہی کو قبول کرتے ہوئے اگلے دن رمضان کا اور رمضان کے روزوں کا اعلان کرنے کا حکم دیا تھا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب رمضان المبارک کی رؤیت ثابت ہو جائے، رمضان المبارک کے مہینے کی رؤیت ثابت ہو جائے، یعنی یہ ثابت ہو جائے کہ چاند نظر آ گیا ہے، اس کے بعد پھر اعلان کر دینا چاہیے، سرکاری طور پر بھی اور پرائیویٹلی بھی اعلان کر دینا چاہیے
اپنے اپنے وسائل کے ذریعے، اور آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اعلان کر دینا چاہیے، لوگوں کو بات پہنچانی چاہیے کہ بھائی رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، لہٰذا کل سے روزوں کی ابتدا ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت بلال کو یہ حکم دیا تھا کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ کل کا روزہ رکھیں، تو انہوں نے اسی بات کا اعلان کر دیا۔ تو یہ جو دو حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں، ایک حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور دوسری حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان دونوں حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ شروع کرنے کے لیے ایک ہی شخص کی گواہی کافی ہے کہ اس نے چاند کو دیکھا ہے، اور اسی طرح رمضان کا مہینہ ختم کرنے کے لیے بھی، عید کا چاند نظر آنے کے لیے بھی ایک ہی شخص کی گواہی کافی ہے۔ جب ایک شخص گواہی دے گا کہ میں نے چاند کو دیکھ لیا ہے، شوال کا چاند، تو اس کی گواہی کو قبول کرتے ہوئے رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے گا اور پھر عید منانے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ یہ جو سوال آیا ہے کہ کیا ہم تراویح میں قرآن دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، تو یہ منیر زبیری صاحب نے سوال کیا ہے۔ جی بالکل، تراویح کی نماز کے اندر قرآن مجید دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے بہتر تو یہ ہے کہ وہ شخص تراویح کی نماز پڑھائے جو کہ قرآن مجید، جس کو قرآن مجید حفظ ہو اور وہ اپنے حفظ سے قرآن مجید پڑھ سکے، یہ بہتر ہے اور یہ افضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یؤمکم اقرؤکم لکتاب اللہ، تمہارا امام وہ بنے جو کہ قرآن مجید کا قاری ہو، اچھا قرآن مجید پڑھنے والا ہو، اور اس کو قرآن مجید کا کافی حصہ حفظ ہو یا پورا قرآن مجید حفظ ہو۔ تو قاری قرآن جو ہے، جو اچھا قرآن پڑھنے، اچھی قرات والا ہو، تو اس کو امام بنانے کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر جیسے بھی ممکن ہو، جس شخص کو جتنی بھی صورتیں یاد ہوں، تو وہ تراویح کی نماز کے اندر امام بن سکتا ہے، اور اگر وہ قرآن مجید کو دیکھ لے، کھول کر کے پڑھنا چاہے قرآن مجید سے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے، واللہ اعلم۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ اگر ویدر کلیئر نہ ہو، اور یہ عثمان ڈار صاحب نے لکھا کہ اگر رویت نہ ہو سکے، علماء کی شرط نہیں ہے علماء کی کہ علماء ہی چاند دیکھیں، چاند تو کوئی بھی شخص دیکھ سکتا ہے، کوئی بھی سچا مسلمان اگر چاند دیکھ لے تو اس کی گواہی کو قبول کر لیا جائے گا۔ ہاں جی، اگر علماء سے رویت ممکن نہ ہو تو کیا سائنٹسٹ جو ہیں، کیا وہ کہہ رہے ہوں کہ چاند کی برف ہو چکی ہے، تو اس میں کون سی چیز لی جائے گی؟ جی بالکل، اگر سائنسی ماہرین اگر یہ بات کہہ دیں کہ چاند کی ولادت ہو چکی ہے، چاند کی پیدائش ہو چکی ہے، تو ان کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا، قطعاً ان کی بات نہیں مانی جائے گی جب تک رو یہ ثابت نہ ہو۔ جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ چاند نظر آ چکا ہے، اس وقت تک رمضان کے مہینے کی ابتدا کا اعلان نہیں کیا جائے گا، چاہے فلکی ماہرین کچھ بھی کہتے رہیں، ان کے حساب کا کوئی اعتبار نہیں شریعت کے اندر۔ ان کا جو حساب ہوتا ہے، ان کے جو اندازے ہوتے ہیں، وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کے اندازوں سے مدد تو لی جا سکتی ہے، ہیلپ لی جا سکتی ہے، لیکن وہ ان کی پیشین گوئی پر حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ حتمی فیصلہ جو ہے وہ یقینی طور پر رویت کے مطابق ہی ہوگا۔ اگر رویت ثابت ہو جائے تو حتمی فیصلہ کر دیا جائے گا، اگر رویت ثابت نہ ہو تو پھر فلکی ماہرین کی جو بات ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، واللہ اعلم۔ اچھا جی، مغرب کی اذان میں اگر ابھی 5 منٹ باقی ہیں تو کوئی اور صاحب اگر سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی اور صاحب اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ اگر کوئی صاحب مائک پہ آگے سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہینڈ ریز کریں، اور ان کا پھر مائک کھول دیا جائے گا انشاءاللہ، پھر ان کا سوال لے کر ان کا جواب بھی دیا جائے گا انشاءاللہ۔ حسین بھائی نے کہا ہے کہ اگر کسی عورت نے چاند دیکھا ہو، مسئلہ کیا ہے؟ لمٹ آف مسئلہ کوئی نہیں ہے، یہ لمٹ جو ہے یہ سائنسی یا جو فلکی ماہرین ہیں وہ بتا سکتے ہیں۔ فلکی ماہرین جو ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ مسئلہ کی لمٹ کیا ہے، یعنی کہ کہاں سے کہاں تک کے لوگوں کے لیے، یا کہاں سے کہاں تک
ملکوں کے لیے یا کہاں سے کہاں تک کے شہروں کے لیے ایک ہی مسئلہ ہے، یہ لمٹ جو ہے یہ ماہرین علوم فلکیات جو ہیں وہ بتا سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں ان کی جو بات ہوگی اس کو قبول کیا جائے گا۔ اچھا جی، مسجدوں میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ تراویح کے دوران بعض لوگ امام کے پیچھے قرآن میں دیکھتے ہیں، اس کے کیا حکم ہے؟ یہ ام عبد الرحمن کا سوال ہے۔ تو دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ امام صاحب کو اگر ضرورت پڑتی ہے تو وہ تو قرآن مجید کو اٹھا کے قرآن مجید کھول کے قرآن مجید سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن مقتدی کو آخر کیا ضرورت ہے؟ مقتدی آخر قرآن مجید کو کھول کے کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ دیکھیں نا، مقتدی جب قرآن کو کھولے گا تو اس میں کئی مسائل پیدا ہوں گے۔ جب وہ قرآن کو کھولے گا تو اپنے سینے پہ ہاتھ نہیں باندھ سکتا دونوں، ظاہر ہے کہ اس کو ایک ہاتھ سے قرآن مجید پکڑنا پڑے گا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو باندھنا، کہ آپ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھیں اور دونوں ہاتھوں کو سینے پہ باندھیں۔ تو ہاتھوں کو باندھنا سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جو شخص مقتدیوں میں سے جو شخص اپنے ہاتھ میں قرآن لے کے کھڑا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ رکوع میں جائے گا تو وہ قرآن مجید کہاں رکھے گا؟ جب وہ سجدے میں جائے گا تو قرآن مجید کہاں رکھے گا؟ پھر جب سجدوں سے اٹھے گا تو پھر وہ قرآن مجید اٹھائے گا اور قرآن مجید کو کھولے گا اور اس صفحے پر پہنچے گا جس صفحے پہ امام صاحب پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اس کی وجہ سے بار بار قرآن رکھنا پڑے گا، اٹھانا پڑے گا، کھولنا پڑے گا اور بند کرنا پڑے گا۔ تو اس کی وجہ سے اس کو تشویش ہوگی، اس کی توجہ نماز کی طرف نہیں ہوگی، اس کی توجہ نماز سے ہٹ جائے گی۔ تو اس لیے یہ جو دو چیزیں ہیں نا، کہ ایک تو سنت کے مطابق ہاتھ باندھے نہیں جا سکتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ اس کو بار بار حرکت کرنی پڑے گی، قرآن رکھنا پھر اٹھانا بند کرنا پھر کھولنا، اس کی وجہ سے توجہ نماز سے ہٹ جائے گی، خشوع نہیں رہے گا۔ تو اس لیے مقتدیوں کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ امام کے پیچھے قرآن مجید کو اٹھا کر کھول کے کھڑے ہوں اور وہ امام صاحب کو فالو کر رہے ہوں، یہ درست نہیں ہے۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اور وہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں، امام صاحب کی قرات کو سنیں۔ تو یہی طریقہ درست ہے۔ باقی جہاں تک امام صاحب کا تعلق ہے تو امام صاحب ٹھیک ہے، وہ قرآن مجید کو کھول سکتے ہیں اگر مجبوری ہو تو۔ شیخ صاحب، پاکستان میں جو مسجدوں میں صفوں کے درمیان فاصلہ کے ساتھ جماعت بنا کر نمازیں پڑھنے کا جو فتویٰ آیا ہے، کیا وہ درست ہے؟ یہ محمد ابراہیم صاحب نے سوال کیا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کے اندر مل کر کھڑے ہونے کا حکم دیا ہے۔ صحابہ کرام تو اتنی پابندی کرتے تھے کہ ٹخنوں کے ساتھ ٹخنے اور کندھوں کے ساتھ کندھے ملاتے تھے، اور اسی کا حکم دیا جاتا تھا ان کو، اور اس حکم کے مطابق وہ مل کر کھڑے ہوتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مل کر کھڑے ہو اور اپنے درمیان میں شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑو۔ تو یہ جو مسئلہ ہے، اس کی بیس جو ہے وہ یہ کہتے ہیں، جنہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے انہوں نے اس کی بیس یہ بنائی ہے کہ جی ایک دوسرے کے قریب نہیں ہوں گے تو آپ وائرس سے بچ جائیں گے، دور دور کھڑے ہوں گے، قریب نہیں ہوں گے تو وائرس سے بچنا ممکن ہوگا، ورنہ اگر قریب کھڑے ہوں گے تو پھر وائرس جو ہے وہ ایک سے دوسرے کو لگ سکتا ہے۔ تو دیکھیں، اگر یہ بیس ہے تو اس بیس کی بنا پر تو پھر یہ کہنا چاہیے کہ آپ مسجد میں نہ آئیں، آپ اپنے گھر میں نماز پڑھ لیں۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو آپ وائرس سے بچنا چاہتے ہیں، آپ کو واقعتاً خطرہ ہے وائرس کے لگنے کا، تو پھر آپ گھر میں نماز پڑھ لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بارش کی حالت میں بھی حکم دیا ہے کہ بارش شدید ہو، سخت ہو تو آپ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو بارش جو ہے وہ جان لیوا نہیں ہوتی ہے، بارش کی وجہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے، کپڑے گیلے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، بس، اور تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس حالت میں نماز گھر میں پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو یہ جو وائرس کا مسئلہ ہے یہ تو جان لیوا ہے، یہ تو بڑا خطرناک وائرس ہے۔ تو اگر اس چیز کا خطرہ واقعتاً ہو تو پھر گھر کے اندر ہی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ لیکن اگر آپ گھر میں نماز نہیں پڑھتے، مسجد کے اندر آتے ہیں، تو مسجد کے اندر آ کر پھر نماز اسی طرح پڑھنی چاہیے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ نماز کے اندر مل کر کھڑے ہوں۔ واللہ عالم۔ مغرب کی اذان ہو چکی آپ کے یہاں،
اور ہمارے یہاں عشاء کی اذان ہو چکی ہے، تو آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کا آنا قبول فرمائے، اور ہم جس طرح دین کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپیل ہے، التجا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے خصوصی فضل و کرم کے ساتھ مسلمانوں کو اس وبا سے نجات دے، جلد از جلد نجات دے۔ عزت مسلمانوں کے لیے، تمام امت اسلامی کے لیے آسانیاں فرمائے، مشکلات دور فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو دین کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اور ہمارے والدین کو اور ہمارے بیوی بچوں کو، ہم سب کو اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، قرآن مجید کی شفاعت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے اپنی پناہ میں رکھے اور جنت الفردوس کے واسطے میں شامل فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔